تمہارا دعویٰ تو یہی تھا کہ خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، میں نے تو دے دیا، تمہارے آنکھوں کے سامنے دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں وہ کر کے دکھائے گا۔ تو اب اس وقت تمہارا کیا ہونا چاہیے، یہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا، یہ ساری نشانیاں بتاتی۔ یہ آج چند ٹکوں کے خریدے ہوئے لوگوں کے چھوڑے ہوئے اعتراضات پر تم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہو، تمہارا ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میری آنکھوں کے سامنے بھی اگر کوئی بارش نازل کر کے دکھا دے، مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دے، تب بھی میں اس کو خدا تسلیم نہیں کر سکتا، میرا خدا تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اتنا یقین رکھو کہ ظاہری حالات دیکھ کر کے تمہیں ڈاواں ڈول نہیں ہونا ہے، ورنہ ہزاروں کی تعداد میں صرف دجال کے پیچھے ہی کافر ہو جائیں گے۔ آج میں اس مضبوطی کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوں کہ تمہارے دلوں میں اسلام اور تمہارے ایمان کی دولت اتنی راسخ ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے کہ یہ چھوڑے ہوئے اعتراضات اور شکوک و شبہات سے تم ڈگمگ نہیں ہونا، کبھی ادھر ادھر تزلزل کے شکار نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز، اسلام کی تاریخ پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، تو اسلام ایک دین کیا ہوتا ہے؟ فطرت ہے انسان کے اندر، وہ کسی نہ کسی دین سے وابستہ ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے، ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں ایتھیسٹ جن کو ہم ملحد کہتے ہیں، اور ہندی میں جو ہے ناستک کہتے ہیں، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ثابت کر کے دکھائے، دنیا میں جی کر کے دکھائے کہ وہ کسی بھی دین پر نہیں چلتا، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو کسی نہ کسی دین سے ملتے جلتے ہیں، خود سے کچھ نہیں کرتا، کسی دین سے ہی لیا ہوا ہے، بس یہ ہے کہ گالیاں دیتا ہے دین کو لیکن عمل کرتا ہے۔ کوئی انسان دھرتی پر ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر فطرت میں یہ نہ ہو کہ وہ کسی نہ کسی دین سے تعلق رکھتا ہے۔ دین سے تعلق رکھنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، پیدائشی ہے۔ اور سب سے پہلا دین جو اس دھرتی پر آیا ہے وہ وہی ہوگا جو پہلے انسان کے ساتھ آیا ہوگا۔ اگر ہم بعد میں آئے ہیں اور بعد کے ہوں گے ہم ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، تو ہم کو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے سامنے اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کے لیے الگ الگ دلیلیں لانی پڑتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں روئے زمین پر پہلا انسان جو آیا، وہ جو دین لے کر کے آیا تھا وہ دین اسلام ہی تھا، وہ دین اسلام۔ اب اسلام کا سفر اس دن سے چل رہا ہے جس دن انسان نے دھرتی پر قدم رکھا ہے۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ دین ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا میں آئے، سب کا عقیدہ ایک، دین ایک، بس شریعتیں بدلتی رہیں گی، لا چینج ہوتے رہیں۔ لا کے چینج ہونے سے پورے دین اور عقیدے کے چینج ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ ایک ہے۔ نوح علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ۔ سب نبیوں کا عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ سارے نبیوں کا عقیدہ تھا فرشتے موجود ہیں، سارے نبیوں کا ایمان تھا، عقیدہ تھا کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، آخرت پر سب ان معاملات میں کوئی فرق نہیں۔ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے۔ اب لا جو ہیں، لا کہتے ہیں قوانین، انسانوں کے جیسے جیسے بدلتے جاتے ہیں حالات، قانون بدلتے جاتے ہیں۔ ارے میاں ہم تو ابھی 10 سال کے اندر اتنے امینڈمنٹ دیکھ چکے پارلیمنٹ کے اندر۔ قانون امینڈمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ سنشودھن جو ابھی لا کر کے پوری ہندوستان کو نچایا گیا کہ ہم اس میں ترمیم لا رہے ہیں۔ ترمیم کہتے ہیں قانون جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے، پہلے یہ تھا اب یہ ہے۔ یہ ہر ملک میں ہر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، چند سالوں کے بعد انسانوں کے یہ جو بل پاس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ لا تو پہلے سے یہاں پر بنے ہوئے 1950 سے ہمارے ملک میں،
لیکن ابھی بھی ہر سال پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس ہوتا ہے، کوئی نیا قانون آتا ہے، پہلے ٹیکس الگ تھا اب ٹیکس الگ ہو گیا. یہ جو لا چینج ہوتے جاتے ہیں، اس سے کیا